مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی۔ انہی گروہ میں ایک گروہ ہے جس کا نام ہے غیر مقلد، وہابی غیر مقلد۔ یہ گروہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں بہت تیزی کے ساتھ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ اہل حدیث کہتے ہیں، جو وہابیوں دیوبندیوں کی ایک شاخ ہے۔ ان کے تمام کفریات میں یہ بھی شریک ہے، یعنی جو وہابی دیوبندیوں کا جو کفری عقیدہ ہے، کفری عقائد ہے، ان تمام کفری عقائد میں یہ بھی شریک ہے۔ اور یہ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی وغیرہ ائمہ دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ جو ائمہ مجتہدین ہیں جن کی تقلید واجب ہے، یہ لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی، حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی بخاری اور حضرت مخدوم مہائمی وغیرہ، سارے بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گمراہ اور بد مذہب تھے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا جو ہے یہ بھی عقیدہ ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب مقلد تھے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مقلد ہے، یعنی امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان میں سے کسی کی بھی تقلید کرنے والا، ماننے والا ہے تو وہ بد مذہب ہے، گمراہ ہے۔ تو یہ بزرگان دین اولیاء کرام، جو اجلہ بزرگان دین اولیاء کرام ہیں کہ جن کے ولایت میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں یہ لوگ گمراہ اور بد مذہب کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب مقلد تھے اور کسی امام کی تقلید ان کے نزدیک گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ تو یہ ایک نیا عقیدہ اس زمانے میں پایا گیا، وہی جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایسی باتیں کہیں گے جو نہ تم نے سنی اس سے پہلے، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی۔ اور یہ لوگ اس زمانے میں پیدا ہوئے، یہ نئی بات گڑھتے ہیں، دین میں نئی بات ایسی لاتے ہیں کہ جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی۔ ہمارے باپ دادا حضور غوث پاک کو ماننے والے، ان کی نیاز کرنے والے، خواجہ غریب نواز کو ماننے والے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو ماننے والے، اولیاء کرام بزرگان دین کو ماننے اور جاننے والے، لیکن اس زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے کہ معاذ اللہ جو ان بزرگان دین کو گمراہ اور بد مذہب کہتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہم دوستی اور میل جول اور رشتہ داری رکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے آگاہ ہو جائیے۔ ایسے ہی ایک گروہ ہے جس کا نام ہے تبلیغی جماعت۔ اس گروہ کے بھی سارے عقیدے وہی ہیں جو وہابیوں دیوبندیوں کے ہیں، مگر یہ لوگ اہل سنت و جماعت کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کے لیے از راہ فریب صرف کلمہ و نماز کا نام لیتے ہیں۔ یعنی سنیوں کو جو ہے وہ اپنے عقیدے میں ڈھالنے کے لیے، اپنا ہم عقیدہ بنانے کے لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں اور صرف کلمہ اور نماز کا نام لیتے ہیں۔ اور جب کوئی سنی دھوکے سے ان کی جماعت میں شامل ہو جائے، یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہماری جماعت میں، یہاں پر یہ سب کچھ نہیں کہا جاتا، بس نماز روزے کی بات ہوتی ہے، عبادت کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے۔ اور جب کوئی سنی دھوکے سے ان کی جماعت میں شامل ہو کر ان کے ظاہری اعمال سے متاثر ہو جاتا ہے، تو پھر یہ لوگ آسانی کے ساتھ اسے پکا وہابی دیوبندی بنا کر اور اللہ و رسول کی بارگاہ کا گستاخ بنا لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ بھی ایک گروہ۔ تو یہ چند گروہ جن کے بارے میں ابھی ذکر کیا گیا، تو یہ اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ مسلمان ایسے گروہوں سے آگاہ رہے اور اپنے آپ کو ان سے بچائے۔ ایسے ہی ایک گروہ جس کا نام ہے مودودی جماعت۔ یہ گروہ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتا ہے۔ جماعت اسلامی،
جماعت اسلامی کہلاتا ہے، یہ بھی وہابی دیوبندیوں کی ایک شاخ ہے، یعنی بنیادی طور پر دونوں ایک ہیں۔ اس کے علاوہ اس جماعت کے بانی ابو الاعلی مودودی نے تمام انبیاء کرام خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہاں تک کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ابو الاعلی مودودی نے، جو ان کا گرو گھنٹال ہے اس جماعت کا، اور تمام صحابہ کرام خاص کر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہم پر نکتہ چینی کر کے ان کی توہین کرتے، یعنی ان کے اوپر سوالات اور اعتراضات کرتے، نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی، یہ غلط کیا، یہ ایسا کیا، ویسا کیا، اس طریقے سے ان کی توہین کرتے ہیں۔ اور رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی شرما جائے۔ اور امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو زبان دراز قرار دیا ہے ان لوگوں نے۔ اور محدثین کرام، مجتہدین اعلام، فقہائے عظام، مجددین ذوی الاحترام اور ائمہ اسلام خصوصاً امام غزالی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر نکتہ چینی کر کے ان کی بے ادبی کی ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کے بارے میں لکھا کہ وہ نجات کے لیے نہیں ہے بلکہ ہدایت کے لیے۔ معاذ اللہ، کیا لکھا کہ قرآن جو ہے یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، نجات کے لیے نہیں ہے بلکہ ہدایت کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نجات چاہے وہ کوئی اور کتاب تلاش کرے۔ معاذ اللہ، قرآن میں نجات نہیں ملنے والی ہے، معاذ اللہ قرآن سے نجات نہیں ملے گی، یہ نجات کی کتاب نہیں ہے، بس ہدایت کی ہے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، ابو الاعلی مودودی کی ان ساری گستاخیوں اور بے ادبیوں کی تفصیل، یہ کتابوں کے نام اور ان کی جلد، صفحہ، یہ سب اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے تو ان کے حوالوں کے ساتھ جاننے کے لیے کتاب جو ہے وہ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کی تصنیف کردہ جماعت اسلامی، اور ایک کتاب ہے دو بھائی مودودی اور خمینی، یہ کتابیں ہیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو صحیح طور پر ان لوگوں کے عقائد باطلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ چند فرقے جو اس زمانے میں بڑے مشہور ہیں، تو ان کے عقائد سے متعلق، باطل عقائد سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں آگے کہ چکڑالویت، قادیانیت، رافضیت، وہابیت، دیوبندیت اور غیر مقلدیت وغیرہ اہل سنت و جماعت کے خلاف جتنے فرقے ہیں، موجودہ زمانے کے زبردست فتنے ہیں۔ یہ فتنے ہیں، ہر پڑھے لکھے لوگوں پر عموماً، عام طور پہ ہر پڑھے لکھے اور عالموں اور پیروں پر تو خصوصاً لازم ہے۔ جو بھی تھوڑا پڑھا لکھا ہے تو اس پر یہ بات لازم ہے عام طور پہ، اور خاص طور سے علماء کرام اور ائمہ مساجد اور جو پیر مغاں بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر خصوصاً لازم ہے کہ وہ عوام اہل سنت کو ان فتنوں سے آگاہ کرے، یہ ان پر لازم ہے۔ جو جتنا بڑا ہے اس کی وہ ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے آگاہ کریں، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ان کے ہاں اٹھنے بیٹھنے سے روکے، منع کرے۔ یہ نہیں پیر صاحب ہے، کوئی پیسے والا ہے مرید تو ٹھیک ہے جانے دو، چھوڑ دو، نہیں تو پیسہ رک جائے گا، نہیں، بلکہ منع کریں، روکیں، اور ان کے یہاں شادی بیاہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، اگر کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، پیر ہے، عالم ہے، پیشوا ہے، استاد ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے اور کسی مصلحت سے وہ خاموش رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اگر منع نہیں کرے تو، اور ان کا کوئی فرض و نفل قبول نہیں ہوگا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہوں، او قال البدع،
وَلَمْ يُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اور ہر طرف بے دینی پھیلنے لگے، بدعتیں پھیلنے لگے، اور ایسے موقع پر عالم دین اپنا علم ظاہر نہ کرے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور جب اپنا علم وہ ظاہر نہ کرے، اپنی کسی مصلحت یا مفاد کی لالچ میں وہ خاموش رہے، تو کیا ارشاد فرمایا حضور نے کہ اس پر اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اور آگے ارشاد ہوا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اور آگے ارشاد ہوا کہ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہے یعنی اپنے آپ کو تو بچا رہا ہے، لیکن اس کا ماننے والا ہے کوئی، اس کا مرید ہے کوئی، اس کا شاگرد ہے کوئی، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا معتقد ہے، اور وہ میل جول رکھ رہا ہے، رشتہ داری رکھ رہا ہے، اور یہ اگر روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن شرما حضوری میں، جی حضوری میں، اور پیسے کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، اور یہ دنیاوی دولت اور مال اور وجاہت اور عزت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اس طور پر خاموش ہے، تو حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کی لعنت اس پر اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ تو اس لیے جو جیسا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ایسے گروہ اور گمراہ عقیدے رکھنے والے ایسے فرقوں سے اپنے جتنے بھی، کم سے کم اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار جو تمہاری بات مانتے ہیں، کم سے کم ان کو تو منع کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا ہر ایک جو ہے وہ گلی میں نکل جائے اور یہ ذمہ لے لے کہ تمام علاقے والے کو جو ہے وہ سدھارنا میری ہی ذمہ داری ہے، نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، بلکہ اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر سے یہ چیز شروع کرو، ہر ایک یہ ذمہ داری بڑا اپنے گھر کا لے لے کہ ہاں ہمارے گھر والوں کو اس چیزوں سے، بد مذہبوں سے، بد مذہبیت سے، گمراہوں سے، گمراہ فرقے، باطل عقائد رکھنے والوں سے ہمیں بچانا ہے، گھر والوں کو بچانا ہے۔ ہر ایک گھر والا یہ ذمہ داری لے لے، خود بخود علاقہ سدھر جائے گا، خود بخود یہ چیزیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ ایک دور تھا کہ صرف اہل سنت و جماعت تھی، یہ تیزی کے ساتھ یہ طرح طرح کے فرقے پیدا ہو گئے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ کس میں سے نکلے؟ یہ ہم اہل سنت و جماعت ہی میں سے نکلے۔ پہلے یہ لوگ نہیں تھے، انہی لوگوں سے پوچھ لو کہ کب سے آپ لوگوں کی جماعت بنی ہوئی ہے، خود ہی بتا دیں گے یہ لوگ، ہاں، کہ یہ لوگ کب سے بنے ہوئے۔ اہل سنت و جماعت میں سے ہی یہ لوگ نکلے ہیں، یہ فرقے بن بن کر نکلے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے لوگ ان سے میل جول رکھنے، ان کی باتوں میں آنے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے، ان کی جماعت بڑھتی چلی گئی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جو لوگ کہ مسلمانوں کو فتنوں میں پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بد مذہبوں اور مرتدوں کے ہاں شادی بیاہ کر کے گمراہ اور مرتد ہو رہے ہیں، اور اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے گستاخ بن رہے ہیں، مگر وہ لوگ قدرت کے باوجود عوام میں مقبولیت حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ آمدنی ہونے یا اور کسی مفاد کے پیش نظر اگر خاموش رہتے ہیں اور ایسی زبردست برائی کے جس سے لوگ کفر و ارتداد میں مبتلا ہو جاتے ہیں منع نہیں کرتے، وہ یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث شریف مروی ہے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے نہ روکے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ منع نہ کریں، بری باتوں سے روکیں نہ، اچھی باتوں کا حکم نہ دیں، اپنے چھوٹوں پر مہربانی نہ کریں، بڑوں کی تعظیم نہ کریں، تو حضور کے فرمان کے مطابق وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ اور ایسے لوگ نائب رسول نہیں ہیں، اگرچہ عالم کہلا رہے ہیں، اگرچہ پیر کہلا رہے ہیں، لیکن منع نہیں کرتے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ایسے لوگ یہ نائب رسول نہیں، صرف نام کے عالم ہیں، اس لیے کہ رسول لوگوں کو گمراہی اور بد مذہبی سے بچانے اور ان کو صحیح راستے پر چلانے کی فکر میں دن رات لگا رہتا ہے،
لہذا جو عالم ان کے نقش قدم پر چلے، یعنی نائب رسول ہے، اگر رسول کے نقش قدم پر چلے اور ان کا راستہ اختیار کرے تو وہی تو نائب رسول ہے، ورنہ دنیا کمانے کے لیے وہ صرف نام کا عالم ہے، صرف نام کا عالم ہے، کام کا عالم نہیں ہے۔ تو اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا مسلمانوں پر واجب ہے۔